شہر کی کریانہ دکانوں پر آٹے کی ترسیل میں تاخیر معمول بن چکی ہے۔ فلور ملز طویل تاخیر سے آٹا دے رہی ہیں، کریانہ فروشوں کا یہ کہنا ہے۔ آٹے کی سپلائی تاخیر سے آنے پر صارفین نالاں ہیں۔ سستا آٹا ڈھونڈنا جوئے شیر لانے کے مترادف ہے، صارفین کی جانب سے کہا گیا۔ انہوں نے مزید کہا کہ مہنگا پیکنگ والا آٹا خریدنے کی سخت نہیں ہے، آٹا نہیں خریدا جا رہا۔ شہر کی کریانہ دکانوں پر آٹے کی ترسیل میں تاخیر معمول بن چکی ہے۔ فلور ملز طویل تاخیر سے آٹے دے رہی ہے، کریانہ فروشوں کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے۔ مزید جان لیں گے، شہزاد خان عبدالی ہمارے ساتھ موجود ہے، بتائیے گا۔ شہر کی اوپر مارکیٹ میں جو آٹے کی ترسیل ہے وہ تاخیر کا شکار ہے، اور اس تمام تر صورتحال سے جو کریانہ فروش ہیں وہ پریشان ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ حکومتی ریٹس پر آٹے کی ڈیمانڈ بہت زیادہ ہے۔ زیادہ تر کسٹمر جو آتے ہیں وہ حکومتی ریٹ والا 10 کلو گرام 905 روپے کا تھیلا جو ہے وہ تلاش کرتے ہیں۔ اس کے بعد 20 کلو کے تھیلے کی ڈیمانڈ کرتے ہیں اور اس کی قیمت 1808 روپے ہے۔ چونکہ یہ دونوں تھیلے مارکیٹ کے دیگر کمپنیوں کے مقابلے میں سستے ہیں، تو اس لیے صارفین کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ انہی کو خریدا جائے، لیکن مارکیٹ میں آٹے کی ترسیل کے حوالے سے جو تاخیر ہے وہ صارفین کو بھی پریشان کر رہی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو کریانہ فروش ہیں وہ بھی اس تمام تر صورتحال سے پریشان نظر آتے ہیں۔ اس وقت ہم آپ کو کیمرے کی آنکھ سے دکھاتے ہیں، تھوڑا سا آگے اگر ہم موو کریں تو یہ ایک نجی کمپنی کا آٹا ہے۔ یہ جنرل اسٹوروں پہ اور ڈپارٹمنٹل اسٹوروں پہ جو ہے وہ کریانہ اسٹوروں پہ رکھا گیا ہے، لیکن اس کی قیمت اتنی زیادہ ہے کہ 5 کلو گرام کا جو تھیلا ہے وہ 720 سے 750 روپے تک بیچا جا رہا ہے۔ اس کی قیمت بھی جو ہے وہ کم نہیں ہو سکی، اس لیے صارفین اس کو نہیں خریدتے، کم خریدتے ہیں، مہنگا ہے، اور اس لیے اوپر مارکیٹ میں یہ مطالبہ کرتے ہوئے حکومت پنجاب سے نظر آ رہے ہیں کہ آپ جو سستا آٹا ہے وہ ہمیں دیں۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ شہزاد۔ ڈیپٹی اپوزیشن لیڈر پنجاب اسمبلی حافظ فرحت عباس نے قائمہ کمیٹیوں سے استعفیٰ دے دیا۔ حافظ فرحت عباس قائمہ کمیٹی برائے داخلہ اور کمیٹی برائے انوائرمنٹ پروٹیکشن سے مستعفی ہو گئے۔ فروخ جاوید مون قائمہ کمیٹی برائے داخلہ کی رکنیت سے مستعفی۔ رکن اسمبلی نے قائمہ کمیٹی برائے لیبر سے بھی استعفیٰ دیا۔ فروخ جاوید مون نے اپنا استعفیٰ اسپیکر آفس بھجوا دیا۔ احمد رشید بھٹی نے توانائی کی اسٹینڈنگ کمیٹی کی چیئرمین شپ سے استعفیٰ دیا۔ احمد رشید نے قانون سازی، منصوبہ بندی اور ترقی، محنت اور انسانی وسائل کمیٹیوں کی رکنیت سے استعفیٰ دیا۔ احمد رشید بھٹی انرجی، لا انفورسمنٹ، اے جی سلیکشن قائمہ کمیٹیوں سے بھی مستعفی ہو چکے ہیں، جبکہ رکن اسمبلی نے پلاننگ اور ڈیولپمنٹ، لیبر اینڈ ہیومن ریسورس کی کمیٹیوں سے بھی استعفیٰ دیا ہے۔ احمد رشید بھٹی نے بزنس ایڈوائزری اینڈ ایتھکس کمیٹی سے استعفیٰ دیا ہے۔ عثمان خادم کمبو ہمارے ساتھ ہیں، مزید ڈیٹیلز بتائیں گے۔ جی عثمان۔ جی بالکل، اپوزیشن کے اراکین پنجاب اسمبلی نے قائمہ کمیٹیوں سے استعفیٰ دے دیا ہے۔ پنجاب اسمبلی فروخ جاوید مون نے قائمہ کمیٹی برائے داخلہ اور لیبر سے استعفیٰ دے دیا ہے۔ ڈپٹی اپوزیشن لیڈر پنجاب اسمبلی حافظ فرحت عباس نے بھی پنجاب اسمبلی کی قائمہ کمیٹی برائے داخلہ اور انوائرمنٹ پروٹیکشن سے استعفیٰ دے دیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی ملک ممتاز اثر قائمہ کمیٹی برائے اسپیشل ایجوکیشن سے مستعفی ہو چکے ہیں۔ احمد رشید بھٹی نے انرجی، لا انفورسمنٹ، لیجسلیشن کی قائمہ کمیٹیوں سمیت پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ اینڈ لیبر ہیومن ریسورس، بزنس ایڈوائزری اینڈ ایتھکس کمیٹیوں سے استعفیٰ دے دیا ہے۔ اس سے قبل شیخ امتیاز محمود قائمہ کمیٹی برائے لوکل گورنمنٹ اور قائمہ کمیٹی برائے ایس این جی اے سی سے استعفیٰ دے چکے ہیں۔ تمام ایم پی ایز نے اپنے استعفے اسپیکر آفس میں جمع کروا دیے ہیں۔ بانی پی ٹی آئی کے حکم پر قائمہ کمیٹیوں کی رکنیت سے استعفے دیے گئے ہیں۔ قائمہ کمیٹیوں سے پی ٹی آئی کے مستعفی ارکان کی مجموعی تعداد 8 ہو گئی ہے۔ جی پنجاب انفورسمنٹ ریگولیشنز ترمیمی آرڈیننس 2025 پنجاب اسمبلی میں پیش کیا گیا ہے۔ پنجاب حکومت نے پیرا فورس کو خود مختار بنانے اور قانونی تقاضے پورے کرنے کے لیے یہ بل پیش کیا ہے۔ پنجاب اسمبلی بل صوبائی وزیر میاں مجتبیٰ شجاع الرحمان نے پیش کیا ہے۔ اتھارٹی کے بجٹ منظوری کے اختیارات ڈائریکٹر جنرل کو تفویض کرنے کی سفارش کی گئی ہے۔ مزید جان لیں گے، حسن علی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ حسن، بتائیے گا ڈیٹیلز۔ جی بالکل، پنجاب حکومت کا پیرا فورس کو خود مختار بنانے اور قانونی تقاضے پورے کرنے کے لیے پنجاب انفورسمنٹ اینڈ ریگولیشن ترمیمی آرڈیننس 2025 پنجاب اسمبلی میں پیش کیا گیا۔ بل صوبائی وزیر میاں مجتبیٰ شجاع الرحمان نے پیش کیا۔ بل میں پنجاب انفورسمنٹ اینڈ ریگولیشن اتھارٹی کے بجٹ منظوری کے اختیارات ڈائریکٹر جنرل کو تفویض کرنے کی سفارش جو ہے وہ کی گئی ہے، جبکہ پیرا فورس کا بجٹ پیرا کی سالانہ میٹنگ میں منظور ہوا کرے گا، جبکہ پہلے اجازت جو ہے وہ حکومت سے لینا لازمی تھی۔ جبکہ بل کے متن کے مطابق بل کے تحت پنجاب انفورسمنٹ اینڈ ریگولیشن ایکٹ 2024 میں ترمیم کی جا چکی ہے، جبکہ سیکشن 71 میں ترمیم بجٹ منظوری کے اختیارات ڈائریکٹر جنرل کو تفویض کی سفارش جو ہے وہ کی گئی ہے، جبکہ سیکشن 81 میں
ترمیم کے تحت ڈائریکٹر جنرل کو گائیڈ لائنز جاری کرنے کا اختیار بھی مل چکا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ بل میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ ترمیم کا مقصد افسران کے اختیارات کی وضاحت اور ہم آہنگی پیدا کرنا ہے، جبکہ نئی ترمیم سے نفاذ اور عمل درآمد میں بہتری آئے گی۔ ترمیمی آرڈیننس کا مقصد پنجاب میں قوانین پر مؤثر عمل درآمد کو یقینی بنانا ہے۔ ترمیمی آرڈیننس 2 ماہ کے لیے متعلقہ کمیٹی کے حوالے جو ہے وہ کر دیا گیا ہے۔ کمیٹی 2 ماہ میں اپنی رپورٹ جو ہے وہ پیش کرے گی۔ کمیٹی منظوری کے بعد قانونی تقاضے پورے کرنے کے لیے ترمیمی آرڈیننس پنجاب اسمبلی سے منظور کروایا جائے گا۔ بہت شکریہ حسن۔ افسران اور ملازمین کی رہائش گاہوں میں ترقیاتی کاموں کے لیے فنڈ مانگ لیے گئے ہیں۔ ترقیاتی کاموں کے لیے 2 ارب 22 کروڑ روپے کے فنڈز طلب کیے گئے ہیں۔ GORs میں 6 نئی ترقیاتی اسکیمیں ADP 2025-26 میں شامل کرنے کی تجویز۔ افسران کے لیے 1 ارب کی لاگت سے 6 منزلہ رہائشی عمارتوں کی تعمیر منصوبے کا حصہ ہے۔ علی رامے ہمارے ساتھ ہیں، ان سے بات کریں گے۔ جی علی رامے۔ اچھا بالکل، یہ SNJD کی طرف سے کچھ سمریز جو ہیں وہ موو کی گئی ہیں اور ڈیمانڈ کی گئی ہے حکومت پنجاب سے کہ سرکاری افسران کی جو رہائش گاہیں ہیں لاہور کے اندر، وہاں پہ کچھ تعمیراتی کام جو ہے وہ کیا جائے اور اس کے لیے 2 ارب 22 کروڑ روپے کا فنڈ جو ہے وہ ان کو دیا جائے۔ اب اس میں لاہور میں جو GOR 2 ہے، 3 اور 5، وہاں پر تعمیراتی کاموں کے حوالے سے کچھ پلان جو ہے وہ بنایا گیا ہے۔ وہاں پر ریسٹوریشن کرنی ہے، کچھ تعمیراتی کام اس طرح سے کہ ٹیوبویلز کی تنصیب اور سپورٹس کی سہولیات جو ہیں وہاں پہ مہیا کرنی ہے افسران کے لیے، تو اس کے لیے بجٹ جو ہے وہ مانگا گیا۔ اور ساتھ ہی وحدت کالونی جو کہ ایک سرکاری کالونی ہے، وہاں پر ایک 6 منزلہ ٹاور بنایا جانا ہے اور اس کے لیے بھی 1 کروڑ روپے سے زائد کا فنڈ جو ہے وہ مانگا گیا، کیونکہ وحدت کالونی میں کوارٹرز جو ہیں وہ بہت زیادہ خستہ حال ہیں اور اس پر ڈیمانڈ کی جا رہی ہے کہ چبرجی کے طرز پر وہاں پہ جو فلیٹس بنائے جا رہے ہیں اسی طرز پر اب وحدت کالونی میں فلیٹ جو ہے بنائے جائیں اور اس کے لیے مکمل پلان بنا کر حکومت پنجاب کے سامنے رکھ دیا گیا ہے۔ اب گورنمنٹ آف پنجاب سے درخواست کی گئی کہ اس کے رواں مالی سال کے بجٹ میں شامل جو ہے وہ کر دیا جائے اور اگر وہ شامل کر دیا جائے تو اس کے بعد یہ بجٹ ریلیز ہوگا اور ان اسکیموں پر جو ہے وہ کام ہوگا تاکہ سرکاری افسران کو جو ان کی رہائش گاہیں ہیں GOR 2 کے اندر، 3 کے اندر، وحدت کالونی میں، وہاں پر ان کو سہولیات جو ہے وہ میسر ہو سکے۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ علی رامے آپ کا۔ LDA کا غیر قانونی تعمیرات کی پردہ پوشی کے لیے قانون میں ترامیم کا سہارا۔ غیر قانونی بیوٹی پارلر اور ہاسٹلز کھلوانے کے بعد ریگولر کروانے کا نیا پلان سامنے آ گیا۔ کنٹرولڈ ایریاز میں بیوٹی پارلر اور ہاسٹلز کو قانونی اجازت دینے کا پروپوزل کابینہ کو ارسال کر دیا گیا ہے۔ مزید تفصیلات جان لیں گے، دور نیاب ہمارے ساتھ موجود ہے، بتائیے گا۔ جی بالکل، اب لاہور شہر کے اندر مشروم کمرشل گروتھ ہو چکی ہے اور گلی محلوں میں بیوٹی پارلرز کھلنا اور ہاسٹل کھلنا لڑکے لڑکیوں کا معمول بن چکا ہے اور اس حوالے سے جوہر ٹاؤن، گلبرگ، اقبال ٹاؤن، دیگر علاقوں میں بے تحاشا ہاسٹلز کھل چکے ہیں اور اسی طرح بیوٹی پارلر کا قیام بھی عمل میں لایا چکا ہے۔ پہلے تو یہ غیر قانونی تھا اور اب اس میں LDA کی جانب سے ترامیم سامنے آئی جس میں اس کو لینڈ یوز تبدیل کر کے اب کسی بھی پلاٹ پہ اس کو قانونی حیثیت سے بنوانے اور کھلوانے کی اجازت مانگی گئی ہے۔ تاہم ذائقہ یہ کہنا ہے کہ کابینہ میں اس کو بھیجا گیا تھا جس میں اس پہ سیر حاصل گفتگو ہوئی اور کابینہ کے بہت سارے افراد نے اس کو نیگیٹو کیا اور کہا کہ یہ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ یہ پوچھا جانا چاہیے کہ یہ کیسے کھل گئے اور لاہور شہر کے اتنی بڑی تعداد میں یہ کس طرح بنوا دیے گئے جس سے عام شہریوں کی حق تلفی ہو رہی ہے، رہائشیوں کی حق تلفی ہو رہی ہے۔ تاہم ذائقہ یہ کہنا ہے کہ اس کا حقیقی فیصلہ منٹس آف میٹنگ میں سامنے آئے گا کہ کابینہ اس کی اجازت دے رہی ہے یا نہیں دے رہی، لیکن زیادہ چانسز ہے شاید اس کی اجازت نہ ملے۔ ذائقہ یہ بھی کہنا ہے کہ DG LDA بھی اس ایجنڈے کو موو کرنے کے لیے ریلیکٹنٹ تھے، تاہم بعد میں اس کو کابینہ میں ارسال کر دیا گیا۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ دور نیاب۔ ابھی آپ کو بتائیں، ریاست مخالف ٹویٹ اور صوبائی وزیر کے خلاف نامناسب الفاظ استعمال کرنے کا الزام۔ جوڈیشل مجسٹریٹ کی عدالت میں فلک جاوید 2 روزہ ریمانڈ ختم ہونے پر عدالت پیش ہوئی۔ عدالت نے فلک جاوید کو جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھجوا دیا ہے۔ مزید سماع کا احوال جان لیں گے، ہمارے ساتھ شاہین عتیق موجود ہے، بتائیے گا۔ جوڈیشل مجسٹریٹ کی عدالت میں فلک جاوید جن پر ٹویٹ کرنے کا جو ہے وہ ریاست کے خلاف الزام تھا، ان کا ریمانڈ ختم ہونے 2 روز کا ریمانڈ ختم ہونے پر ان کو آج عدالت میں پیش کیا اور عدالت میں پیش کرنے کے بعد عدالت نے ان کو 14 روز کے لیے جوڈیشل ریمانڈ کے اوپر جیل جو ہے وہ بھجوا دی ہے۔ ان کے خلاف جو تھا وہ 14 روز کا جو ہے ریمانڈ FIA نے حاصل کیا تھا۔ آج FIA نے کوئی زیادہ زور جو ہے وہ ریمانڈ پر نہیں دیا، جس پر جوڈیشل مجسٹریٹ نے فلک جاوید کو جیل بھجوا دیا اور ہدایت کی ہے FIA کو کہ جلد چلان جو ہے وہ پیش کیا جائے۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ شاہین عتیق۔
एजुकेशन अथॉरिटी लाहौर के दफ्तर में कई सालों से तैनात नॉन टीचिंग स्टाफ के तबादले नहीं हो सके। मुतादिद नॉन टीचिंग स्टाफ के तबादले सिफारिश कल्चर के बाइस रोक दिए गए हैं। महकमा स्कूल एजुकेशन के वाज़े अहकामात पर तबादलों के अहकामात पर अमल दरामद नहीं हो सका। इस हवाले से मजीद बात कर लेते हैं। जुनेद रियाज हमारे साथ हैं। जी जुनेद। जी, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी ने स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट के अहकामात पर नॉन टीचिंग स्टाफ जो कि अरसा दराज से अथॉरिटी ऑफिस में बैठे थे उनके तबादलों का राउंड शुरू किया था, लेकिन इसके बावजूद सिफारशी कल्चर जो है अभी तक कायम है और कई जो उनसे नॉन टीचिंग स्टाफ हैं वो अभी भी जो है डीओ सिटी के ऑफिस में और सीओ एजुकेशन के और डीओ एलिमेंट्री ऑफिस में जो है तैनात हैं और अभी तक उनके तबादले नहीं हो सके। इस हवाले से जो टीचिंग स्टाफ है और नॉन टीचिंग स्टाफ है उनमें तशवीश पाई जाती है कि क्यों नहीं इनके तबादले किए गए और इस हवाले से डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी का मौक़िफ़ है कि क्योंकि डिपार्टमेंट का काम भी चलाना है तो दफ्तरी मामला को चलाने के लिए लोन बेस के ऊपर जो है कुछ जो नॉन टीचिंग स्टाफ है उसको रखा गया है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया जुनेद। FBR ने बेनामी लेन देन ममनुआ एक्ट 2017 के तहत नई जियो टैगिंग अथॉरिटी तश्कील दी है। FBR ने इनलैंड रेवेन्यू के 3 आला रिटायर्ड अफसरान को बतौर मेंबर तैनात कर दिया है। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की जानिब से चेयरपर्सन और मेंबर के तौर पर वक़ार अहमद को तैनात कर दिया गया। ग्रेड 22 के रिटायर्ड ऑफिसर ज़हूर अहमद को भी बतौर मेंबर तैनात किया गया है। FBR की जानिब से ग्रेड 21 के रिटायर्ड आयर ऑफिसर अब्दुल मजीद यूसुफानी मेंबर मुकर्रर कर दिए गए हैं। आपको बताएं कि तकर्रियाँ 3 साल मुद्दत या 62 साल की उम्र तक के लिए अमल में लाई गई हैं। मज़ीद तफसीलात जान लेंगे कलीम अख्तर से। बताइएगा। जी बिल्कुल, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की जानिब से बेनामी लेन देन जो है एक्ट 2017 के तहत नई एजुकेटिंग अथॉरिटी जो है वो तश्कील दे दी गई है, जिसके पेश नजर FBR की जानिब से इनलैंड रेवेन्यू के जो 3 आला रिटायर्ड अफसरान हैं उन्हें बतौर मेंबर और चेयरपर्सन के तौर पर तैनात जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है उसके मुताबिक जो चेयरपर्सन है और मेंबरान के तौर पर भी खिदमत सर अंजाम देंगे वकार अहमद उनको तैनात कर दिया गया है, जबकि इसके अलावा जो ग्रेड 22 के रिटायर्ड ऑफिसर ज़हूर अहमद है उनको भी बतौर मेंबर तैनात कर दिया गया है। जबकि इसी के साथ साथ फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की जानिब से ग्रेड 21 के रिटायर्ड इनलैंड रेवेन्यू जो ऑफिसर हैं अब्दुल हमीद यूसुफ उनको भी बतौर मेंबर तैनात किया गया है। FBR की जानिब से ये जो तकरीबन 30 साल मुद्दत या 62 साल की उम्र तक के लिए अमल में लाई गई हैं, जबकि इसके अलावा जो अथॉरिटी बनाई गई है ये ना सिर्फ जो बेनामी असासे हैं उनके मुकदमात का फैसला करेगी, बल्कि इसके अलावा जो बेनामी जायदादें हैं उनके खिलाफ कार्रवाइयां मजीद मौसर बनाने के लिए ये अथॉरिटी अपना जो है वो काम करेगी और बाकायदा तौर पर इस हवाले से जितने मुकदमात होंगे उनका फैसला भी जल्द अज जल्द करेगी। बहुत शुक्रिया कलीम हमारे साथ आगाह कर रहे थे। तो FBR ने बेनामी लेन देन ममनुआ एक्ट 2017 के तहत नई जियो डिकेटिंग अथॉरिटी तश्कील दे दी है, जबकि FBR ने इनलैंड रेवेन्यू के 3 आला रिटायर्ड अफसरान को बतौर मेंबर तैनात कर दिया है। महकमे सोशल वेलफेयर ने सुपरवाइजर्स की खाली आसामियों पर भर्ती की इजाज़त मांग ली है। सेक्रेटरी सोशल वेलफेयर की 347 सुपरवाइजर्स की खाली आसामियों पर पुर करने की ये समरी इरसाल की गई है। असामियाँ खाली होने से सर्वे करने में मुश्किलात का सामना था, सेक्रेटरी सोशल वेलफेयर का ये कहना है। ब्यूरोक्रेसी कैसर खोखर से बात कर लेते हैं। जी कैसर खोखर। जी बिल्कुल, महकमा सोशल वेलफेयर ने वज़ीर आला पंजाब को एक समरी साल किया है कि महकमा सोशल वेलफेयर में सुपरवाइजर की जितनी खाली सामियाँ है वो पुर करने की इजाज़त दी जाए, क्योंकि इस वक्त सोशल वेलफेयर महकमा में 347 सुपरवाइजर की सीटें खाली पड़ी हुई हैं और महकमा सोशल वेलफेयर पब्लिक सर्विस कमीशन के जरिए इन सीटों को पुर करने का प्रोग्राम रखता है और ये समरी वज़ीर आला पंजाब को इरसाल की गई है। जैसे वज़ीर आला पंजाब मंजूरी देंगे पब्लिक सर्विस कमीशन के जरिए जो 347 सोशल वेलफेयर के सुपरवाइजर भर्ती किए जाएंगे ताकि जो फील्ड सर्वे है वो उसका काम मुतासर ना हो, क्योंकि फील्ड सर्वे के लिए महकमा सोशल वेलफेयर के लिए मुलाजमीन की तादाद है वो बहुत कम है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया कैसर खोखर आपका। शहर समेत सूबे भर के 355 कॉलेजेस सोलर पर मुंतकिल किए जाएंगे। मंसूबे पर 29 करोड़ की लागत आएगी। मंसूबा 3 साल मुद्दत में मुकम्मल किया जाएगा। कॉलेज इसको महकमे तवानाई सोलर पर मुंतकिल करेगा। महकमे हायर एजुकेशन और महकमे तवानाई में मुआहिदा तय पा गया। MOU की तकरीब महकमा हायर एजुकेशन में मुनक्किद हुई। वज़ीर तालीम राना सिकंदर हया, सेक्रेटरी HED गुलाम फरीद की शिरकत, DP कॉलेजेस डॉक्टर अंसर समेत दीगर ने शिरकत की है। तो शहर समेत सूबे भर के 355 कॉलेजेस सोलर पर मुंतकिल किए जाएंगे। मंसूबे पर 29 करोड़ की लागत आएगी। मंसूबा 3 साल मुद्दत में मुकम्मल किया जाएगा, जबकि कॉलेजेस को महकमे तवानाई सोलर पर मुंतकिल करेगा। महकमा हायर एजुकेशन और महकमे तवानाई में मुआहिदा तय पा गया। MOU की तकरीब महकमा हायर एजुकेशन में मुनक्किद हुई। वज़ीर तालीम राना सिकंदर हया, सेक्रेटरी HED गुलाम फरीद ने शिरकत की है। मज़ीद डिटेल्स जानेंगे इमरान यूनस से। बताइएगा।
जी, सरकारी कॉलेजेस को सोलर पर मुंतकिल करने का हतमी फैसला कर लिया गया है। लाहौर समेत सूबे भर के 355 कॉलेजेस सोलर पर मुंतकिल किए जाएंगे। मंसूबे पर 29 करोड़ की लागत आएगी और मंसूबा 3 साल की मुद्दत में मुकम्मल किया जाएगा। महकमा हायर एजुकेशन और महकमा तवानाई में इस हवाले से मुआहदा तय पा गया है। MOU की तकरीब जो है महकमा हायर एजुकेशन में मुनक्किद हुई और इस तकरीब में वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात, सेक्रेटरी एनर्जी फारूक नवीद, सेक्रेटरी HED गुलाम फरीद और DPI कॉलेजेस डॉक्टर अंसर समेत दीगर ने शिरकत की। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया इमरान यूनुस।